تحقیق ہو پھر اس پر مسئلہ بتایا جا سکتا ہے کہ کون کون اس کے بارے زندہ ہیں، کون اس کے قریبی۔ یہ وراثت کے مسائل پرچیوں میں نہیں بتائے جاتے، تو وراثت کے مسائل کے لیے سب وارثوں کی تحریر پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے پرچی ذرا موٹی موٹی لکھو مہربانی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قول بیان کیا کہ لوگوں نے ان پر تہمت لگائی کہ یہ مرد نہیں، پھر وہ غسل کرنے لگا، کپڑے چٹان پر رکھ دیا اور وہ روانہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے دوڑ پڑا یہاں تک کہ قوم کی مجلس پر میں برہنہ حالت میں پہنچ گئے، تو اس طریقے پہ ان کی صفائی ہو گئی۔ تو کیا بھائی مولوی نہیں؟ یہ تو بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اور اس میں حضرت شیخ القرآن پنج پیر رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ بالکل ننگے نہیں تھے۔ یہ بالکل ننگا ہونا تو ہماری آپ کی عادت بن گئی ہے نہانے کی، تو حضرت موسیٰ ویسے بھی حیادار تھے۔ تو ایک ہوتا ہے باہر کے زیادہ کپڑے، ایک ہوتا ہے نہانے والے کپڑے، یہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو زائد کپڑے اترے ہوئے تھے، اور جو نہانے کا کپڑا ہے حضرت شیخ کہتے ہیں وہ نہیں اترا ہوا تھا۔ تو جو نہانے کے لیے کپڑا، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں، جو نہر پہ نہاتے ہیں نا، نہروں پہ، تو وہ ایک خاص کپڑا باندھتے ہیں۔ اس سے جو ان کو مسئلہ تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیماری ہے اس کا پتہ کپڑے کے اوپر سے بھی چل جاتا ہے، کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو نہروں پہ نہانے والے ہیں ان کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، جو نہروں پہ نہیں نہانے والے تو وہ ان سے سمجھ لیں۔ تو بالکل ننگے نہیں تھے، تو اس طرح نیچے وہ دوسرا لباس نہانے والا خاص موجود تھا۔ تو اگر یہ تعبیر حضرت شیخ القرآن پنج پیر رحمہ اللہ نے یہ معنی بیان کیا، اور یہ اس معنی پہ کوئی خرابی بھی نہیں ہے، تو اس معنی پر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو بالکل صحیح ہے، خواہ انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ باقی پتھر کا بھاگنا تو یہ معجزہ ہے، اور یہ تو ہماری دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے او پتھرا او پتھرا، پتھر سن ہی نہیں رہا تھا۔ تو یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہی نہیں۔ وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا، پیچھے موسیٰ علیہ السلام اس کو بلا رہے تھے اور رک جا رک جا، لیکن پتھر رکا ہی نہیں۔ تو یہ تو اس بات کی حتمی دلیل ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ یہ معجزہ تھا پتھر کا بھاگنا، اور اس کو روک رہے ہیں، وہ بھاگ ہی نہیں رہا، وہ رک ہی نہیں رہا، بھاگ ہی جا رہا ہے۔ اگر عقیدہ کے لوگ کی مسجد گھر کے پاس نہ ہو تو نماز کہاں ادا کرے؟ ایسے آدمی پر ضروری ہے داڑھی رکھے اور خود آخری چند صورتیں یاد کرے، اور گھر میں اپنی بیوی صاحبہ اور بچوں کو اکٹھا کر کے خود جماعت کرائے۔ اپنے گھر میں ماحول بنا لے۔ اگر باہر سارے مشرک بدعتی ہیں، مشرک بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ تو ایک مسلم مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی تو بیوی نہیں تو اب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھر والے تو موجود ہیں، تو بے شک زنانے بھی اس کے ماں ہے، بہنیں ہیں، تو ان کو بھی پڑھائے نماز اور گھر میں خود جماعت کرائے۔ تو کم از کم مواحد کا چہرہ تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے نا، تو سنت کو آنے دے اور خود امام بن جائے۔ جی امامت کوئی مولویوں کا مسئلہ تو نہیں کہ امام تمہارا مولوی ہونا چاہیے، نہیں، ہر بندہ جو قرآن پاک اتنا پڑھ سکتا ہے جس سے نماز ہو جاتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا کہتے ہیں کہ ایک بڑی آیت یاد ہو نا وہ پڑھ لے، اور امام محمد امام یوسف کہتے ہیں یار 3 آیتیں پڑھ لے، تو 3 آیتیں ایک رکعت میں پڑھ لے، اتنا یاد نہیں کر سکتے۔ تو اصل میں آپ نے دین کا سارا ٹھیکہ ہی ملا کو دے دیا، اور مولویوں نے پھر ماشاءاللہ جس طرح تمہارے سیاسی لٹیرے ہیں
تو مولویوں میں بھی 90% لٹیرے ادھر بھی موجود ہیں، انہوں نے تمہیں ہر طرح لوٹا۔ تو بھائی دیندار اور مسلمان بنو، یہی تو اسلام میں مزہ ہے، اور اسلام کی یہ خصائص ہیں کہ خاص جس طرح یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے پوپ پادری ہیں، انہوں نے توبہ بھی کرنی ہو تو پوپ اور پادری کے دستخط ضروری ہے، اور وہ ان کی شریعتیں بھی وہی بناتی ہیں۔ تم مسلمان ہو، قرآن تمہاری کتاب ہے، ایمان کی کتاب ہے، اس کو اتنا تو یاد کر لو۔ پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آخر میں کتنی مختصر صورتیں ہیں۔ آخری پارے کا آخر دیکھیں، 3 آیتیں، 4 5 آیتوں والی صورتیں اللہ نے اسی لیے تو نازل کی ہے کہ اس سے نماز پڑھو، اس سے تہجد کے لیے یاد کرو، اور قرآن پاک کو اگر آپ یاد کر لیں، 10 صورتیں آخری یاد کر لیں، آپ امام ہیں اپنے گھر میں، اذان بھی کہیں، اقامت بھی کہیں، مائیں بہنیں بھی آپ کی جو محرم عورتیں ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گی، آپ کے بچے نماز پڑھیں گے، گھر میں ایک نماز والا ماحول بن جائے گا۔ ویسے بھی نبی کریم علیہ السلام نے جو اصل حکم دیا ہے کہ سنن اور نوافل یہ گھر کی نماز ہے، یہ مسجد کی نماز نہیں ہے۔ مسجد میں جائز ہے لیکن اصل یہ نماز کس کی ہے؟ گھر کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی روٹین تھی، اور آپ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس طرح قبروں میں نمازیں نہیں ہوتی، اسی طرح تمہارے گھر نماز سے خالی ہوئے تو وہ بھی قبر کی طرح بن جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قبروں والے نماز نہیں پڑھتے، ورنہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اور وہی ہے لأن القبور مساکن الموتى والموتى لا يصلون فی قبورہم، قبریں مردوں کے رہنے کی جگہ ہیں، زندوں کے نہیں، اور مردے نمازیں نہیں پڑھتے، نہ پڑھ سکتے ہیں۔ تم بھی اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس لیے کوشش کریں سنتیں ویسے گھر پڑھیں، نوافل گھر پڑھیں، تہجد اپنے گھر میں افضل ہے، گھر پڑھیں۔ ہر گھر میں نماز کے لیے ایک جگہ منتخب کر لو، جہاں بھی گھر ہو تو وہاں گھر کے اندر ایک نماز کی جگہ مقرر کر لو، اور اپنے جن کو مسجد اور امام صحیح العقیدہ ملتا ہے فرائض وہاں پڑھے، سنن نوافل اپنی اس گھر والی مسجد میں پڑھے، گھر کے اندر۔ اور جہاں ماحول ایسا ہے، شرک بدعت کا زور ہے، وہاں عقیدے والا امام نہیں ہے، تو وہ اپنے فرائض کی جماعت بھی اپنے گھر کرائے اور اپنے سارے گھر والوں کو شریک کر لے۔ کیا چاروں دلائل کتاب اللہ، سنت رسول، قیاس، اجماع سے ثابت ہے کہ جمہوریت کفر ہے؟ جب قرآن سے ثابت ہو گیا تو نے صحیح سمجھی حدیث معاذ، وہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا اِن لم تجد فی کتاب اللہ، اگر قرآن میں نہ ہوا پھر فیصلہ کہاں کرے گا؟ تو جب قرآن نے کہہ دیا تو دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، ورنہ ثابت ہر جگہ سے، عقل سے بھی یہی ثابت ہے۔ آپ اتنی نہیں سمجھے، تمہارا عقل بھی مانے گا کہ یہ جمہوری نظام ہے، یہ صرف گدھوں کا نظام ہے، جس میں انسانیت کی رمق بھی موجود نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جس جمہوری نظام میں اتنا ظلم ہو کہ ایک پڑھا لکھا، چاہے دنیا دار چاہے عالم، اس کی رائے ایک بھنگی چرسی جاہل کی پرچی کے برابر ہے، تو اس سے بڑا ظلم کا نظام کیا ہوگا؟ اسی بات کو سوچ لو۔ پھر یہ ملا جتنی تعبیلیں کرتے ہیں، پھر نظام کس کے لیے؟ انگریزی نظام کو بچانے کے لیے الیکشنیں، بھئی طاغوتی نظام مضبوط ہو، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا، جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں اس سے زیادہ مہنگائی تاریخ میں نہیں آئی، جب سے پاکستان بنا ہے، تاریخ میں نہیں۔ یہ سارے جمہوریت کے ثمرات ہیں، اور سارے ٹولے وہ کہتے ہیں یہ چور ہے، وہ کہتے ہیں
یہ چور ہے، اگر تحقیق کی جائے تو سارے بے ایمان ہیں۔ یہ جتنے سیاسی حکمران ہیں سب چور ڈاکو ہیں۔ اپنی حکومتیں مضبوط کرو، عوام کو بھیڑیں بکریاں سمجھو، اور ان کو کوئی گنجا ہو کوئی ننگا ہو، ان کو اپنی کرسی کے ساتھ ہے۔ اور سب کے سب تاکہ جو اللہ رسول کے خائن ہیں، 70 سال ہو گیا کہ ملک حاصل کیا تھا کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے، تو اللہ رسول سے اتنی بڑی خیانت، شہداء کے خون سے اتنی بڑی بغاوت کہ آج تک اس ملک جو اسلام کے نام پہ حاصل ہوا، آج تک وہاں پر طاغوت کا نظام چل رہا ہے، اور اسی کو مضبوط کرنے کے لیے سارے کھڑے ہیں، بھئی یہی قائم رہے، ہمارا فلانا زندہ باد، ہمارا فلانا زندہ باد۔ تو یہ سب فراڈ، کچھ بھی عقل اور سوچ ہو تو وہ آدمی اس نظام کو کبھی صحیح نہیں کہہ سکتا۔ جی بھائی اتنے لمبی پرچیاں مہربانی کرو، ہمارا شعبہ پینٹنگ ہے تو ہم نے کون سی پینٹنگ کرانی ہے آپ سے؟ مسئلہ لکھا کرو، کسے نہ لکھا کرو۔ میت کا 40واں جائز ہے یا ناجائز؟ ہاں اب یہ مسئلہ بھی بن گیا۔ یہ تو بارہا میں نے بیان کیا، اصالِ ثواب جائز ہے، اور کل شریف، 40واں شریف اور تیجا شریف، چھٹا شریف، یہ شریف سارے بدماش ہیں۔ یہ ایسے شریف ہیں جیسے نواز شریف، شہباز شریف ہے، ان کی شرافت آپ نے دیکھی ہے۔ تو یہ بھی سب کیا ہے؟ بدعات ہیں۔ ہاں کل مجھے بھی بڑا تعجب ہوا کہ آپ کے عالمی مبلغ صاحب 40ویں پہ پہنچے ہوئے تھے، اور وہ ایک صحافی کا 40واں تھا، میڈیا پہ دیکھنا، وہ عالمی مبلغ صاحب بھی وہاں پر پہنچا ہوا تھا، اور وہاں پڑھ رہا تھا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ دھر بے ایمانہ، فی سبیل اللہ یہی ہے، یہ تمہاری موجودہ صحافت یہ فی سبیل اللہ ہے، تمہارا یہ طاغوتی نظام یہ فی سبیل اللہ ہے، اس پر وہ پڑھ رہا ہے فی سبیل، یہ شہید تھے، یہ شہید تھے، پھر تو سارے شہید ہیں۔ مودی کا کیا قصور ہے؟ کل مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ نہ کسی عقیدے کا معیار ہے، نہ کوئی فی سبیل اللہ کا معیار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سبیل اللہ یہ ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اللہ کی توحید کے لیے لڑے کہ توحید اونچی ہو جائے، وہ اللہ کی راہ میں ہے، اور وہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور وہ عالمی مبلغ جمیل صاحب وہاں 40ویں پر پہنچے ہوئے تھے۔ اور یہ عجیب عجوبہ ہے، کبھی تو یہ نواز شریف کے منہ کو دیکھتے ہوئے ان کی اہلیہ کی جنازہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد اجتماعی دعا بھی مانگتا ہے، اور اوروں کے جنازہ کے لیے اجتماعی دعا مانگنا ان کے لیے ان کے یہاں بدعت ہے، لیکن گنجا صاحب کی اہلیہ ہو تو وہاں پھر مسنون عمل ہو گیا۔ حالانکہ سارے یہ مولوی اس کے ارد گرد دفاع کرنے والے، وہ ان سے اگر پوچھیں تو وہ بریلویوں سے لڑتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جنازے کے بعد جو تم مربع جا دعا مانگتے ہو یہ بدعت ہے۔ اس پہ ان دیوبندیوں کے مناظرے موجود ہیں کہ یہ ثابت نہیں۔ میں کہ غریب کی ماں مر جائے تو بدعت ہے، اور نواز شریف کی اہلیہ مر جائے تو وہی طارق جمیل اجتماعی دعا مانگ رہا ہے اور بڑے دکھ کا اظہار بھی کر رہا ہے، اور دوسروں کے لیے 40ویں تیجے آئے تو وہ بدعت ہے، اور وہ صحافی کا 40واں ہو، پی ٹی آئی کے صحافی کا، تو وہ 40واں بھی حضرت صاحب اٹینڈ کر رہے ہیں اور وہاں بیٹھے ہیں کتنے معصوم بن کر، جیسے بگلا مچھلی کی تلاش میں ہوتا ہے، تو وہاں بیٹھ کے اوپر آیت بھی پڑھ رہے ہیں لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ یہ فی سبیل اللہ نہیں، یہ فی سبیل الطاغوت ہے۔ اور اس پر نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ اس فتنہ اور حرج اور دجال کے خروج کے زمانہ میں جو فساد ہوگا، اس میں فرمایا لا یدری القاتل فیما قاتل ولا المقتول فیما قتل۔ یہ ایسی حالت بن جائے گی کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں مار کیوں رہا ہوں، اور مقتول کو نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اب یہی حالت ہے کہ نہیں؟
لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل. قاتل کو پتہ نہیں میں کیوں مار رہا ہوں، مقتول کو پتہ نہیں ہے یعنی اس کا کوئی مفاد نہیں ظاہری، اس کو پتہ نہیں میں مارا کیوں جا رہا ہوں. فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار. ایسی حالت میں قاتل بھی جہنمی ہے ہوگا اور مقتول بھی، دونوں اس طاغوت کے فتنے کا شکار ہوں گے. وہ بھی طاغوتی نظام کو کندھا دے رہا ہوگا اور قاتل بھی طاغوتی نظام کو کندھا دے رہا ہے، اس لیے قاتل بھی جہنمی ہے مقتول بھی جہنمی ہے. یہ اب اس جمیل کو کون حدیث پر پڑھائے؟ انہوں نے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. یہی ہوتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ ملا جب بے ایمانی کرتا ہے نا، غلط تعبیر، تو جبریل بھی حیران ہوتا ہے، بھئی میں نے تو یہ قرآن اس طرح نہیں نازل کیا تھا. اور اگر پیغمبر کے سامنے بھی وہ تعبیر پہنچے تو پیغمبر بھی حیران ہوں گے کہ میرے تو وام و گمان میں نہیں تھا جو یہ قرآن کا مطلب بیان کر رہا ہے اور یہ جو دین بیان کر رہا ہے. تو میں حیران ہوں دیوبندی مولویوں پر بھی، ان کو بھی کہنا چاہیے بڑی دیوبندیت کے ٹھیکیدار ہو، تمہارے تو سب علماء نے اس 40ویں کو بدعت لکھا اور طارق جمیل 40ویں کرائے تو وہ مستحب بن گیا، باقی کرائے تو وہ بدعت بن گیا. عجیب تماشا ہے. ان لوگوں نے دین کو دکان بنایا، شہرت کی دکان. غسل کرتے وقت اگر مستعمل پانی قطروں کی صورت میں جسم سے گر کر بالٹی میں جائے تو کیا؟ بھائی میں نے بتایا فقہی مسائل کی جہاں بات جگہ نہیں، جہاں ایمان عقائد فطروں کا مسئلہ پوچھا کرو. یہ جو غسل شسل کے مسئلے ہیں یہ ادھر پوچھا کرو. اگر کوئی آدمی کیا ہے پتہ نہیں آزاد ویزا پہ سعودی عرب حج کے لیے چلا جائے تو کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، آزاد ویزا لیتا ہے، بے شک حج کرے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک عرش الہی سے بھی افضل ہے؟ یہی بعض اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے. یہ سوال اچھا ہے. یہ بعض اہل سنت تو نہ کہو، بعض صوفیوں کی کتابیں میں موجود ہے. ایک المہند کتاب ہے جو 14ویں صدی کا سب سے بڑا فراڈ ہے. اس کی میں نے حقیقت دورے میں بھی بیان کی ہے اور بھی کئی جگہ پہ مل جائے گی. تو وہ اصل کتاب مل ہی نہیں رہی کہ وہ ہے کیا. بزرگوں کے دستخط اور لکھی ہوئی 20 سال کتاب بعد میں لکھی گئی، دستخط جو ہیں 20 سال پہلے کی تاریخ لکھی ہوئی. اسی کو بھی دیکھو. وہ کتاب اس میں چند مسائل تھے، سوال تھے، اس کے جواب. پھر انہوں نے المہند میں بھی اضافہ کیا ہے. پہلے تو دین میں اضافہ کر رہے تھے، دین نبوی میں، اب المہند کے ساتھ بھی ایک دم لگا دی. مولانا عبدالشکور ترمذی صاحب ہیں سائبال کے، انہوں نے المہند پہ کافی نہیں ہوئی، اپنا ایک رسالہ عقائد علماء دیوبند اس مہند کے آخر میں بطور پوچھ اور دم کے لگا دی. اس میں اس نے یہ عقیدہ بھی لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے یہ عرش سے افضل ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھو کہ یہ جو افضلیت ہے، جب فضیلت ہے، یہ ایک امر غیبی ہے. یہ دلیل کے بغیر اس کا تعین اللہ کے حکم میں ہو سکتا ہے، پیغمبر بیان کرے ہو سکتا ہے. اور میں اگر کہوں، آپ اتنے بیٹھے ہیں جہاں، میں اگر کہوں کہ یہ مولانا اس سے افضل ہیں تو یہ میرا کہنا ٹھیک ہوگا؟ کیا دلیل ہے؟ ابو بکر صدیق کو بھی ہم افضل دلائل کی روشنی میں کہتے ہیں کہ افضل الصحابہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ آپ افضل الانبیاء ہیں. دلائل کی بنیاد پہ کرتے ہیں. کسی چیز کا افضل ہونا یا مفضول ہونا، اس پر دلیل شرعی درکار ہے، ڈھکوسلے نہیں، قیاسے نہیں. اور اس مسئلے پہ شرعی کوئی دلیل بھی موجود نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہ عرش سے افضل ہے. اس پہ کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، کسی صحابی کا کوئی قول
نہیں ہے، تو پھر یہ غیب امور غیبیہ میں تکے مار کے پھر اس کو عقیدہ بنا لینا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اب انہوں نے دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ اس مٹی کے ساتھ متصل ہے۔ بھائی دعویٰ کیا، دلیل کیا؟ اس پہ تو دلیل لاؤ نا، افضلیت پہ، ورنہ نبی کریم علیہ السلام نے سواری کی ہے تو آپ کا وجود سواری کے ساتھ بھی متصل ہوا، تو پھر کیا کہو گے کہ وہ گدھا بھی عرش سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا بالاحجار فرمایا تو کیا کہو گے وہ پتھر جو آپ کے وجود سے لگے وہ بھی عرش سے افضل ہے؟ یا جہاں آپ کے پاؤں لگے پھر مٹی کی خصوصیت تو نہ ہوئی، جس جس پر جہاں جہاں آپ کا وجود اقدس لگا تو وہ عرش سے افضل بن گیا؟ تو یہ کیسے ڈھکوسلے ہیں؟ اس پر نص قطعی قرآن کی یا پیغمبر کا فرمان چاہیے، وہ موجود نہیں، تو پھر ایسے اندھیرے میں تکے لگانا، اندازے لگانا یہ اصول کے بھی خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری مخلوق سے افضل ہے، افضل الخلق ہے، اس پہ ہمارے پاس دلائل ہے۔ لیکن یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ مٹی عرش سے افضل ہے، اس پہ ہم کہتے ہیں کوئی نص قطعی پیش کرو، لیکن نص قطعی نہیں تو پھر تمہارے یہ خرص اور اندازے ہیں۔ یہ اہل سنت کی بات نہیں ہے، یہ صوفیوں کا قول ہے اور سوپڑوں کا قول ہے۔ آپ نے پچھلے جمعہ میں فرمایا کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، تو بھائی پرچی کم از کم کسی پڑھے لکھے سے لکھوا لو جی، کیا لکھا ہے اس نے؟ جو روایت بخاری مسلم۔ سورۃ طٰہٰ 66 کی وضاحت کریں۔ یہ میرے پاس دورہ تفسیر پڑھیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، آپ نے فرمایا کہ مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے، انبیاء روح ہوتے ہیں، حالانکہ ان حدیث میں جسموں کو روح کہا گیا، ارواح شہداء نسمۃ المومن۔ بھائی بات سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا سا عقل چاہیے، عقل چاہیے۔ ایک ہوتا ہے جواب الزامی، ایک ہوتا ہے تحقیقی، دونوں میں فرق ہے۔ جواب الزامی یہ ہوتا ہے مخاطب کے مسلمات سے استدلال کرنا، جو وہ قائل ہو، اب اس کو تحقیقی بنانا۔ مثال کے طور پہ للڑ یہ کہتے تھے قتل چونکہ جسم ہوتا ہے تو زندہ بھی چنانچہ جسم ہوتا ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو میں نے کہا جیسے تمہارے استدلالات ہیں چونکہ چنانچہ والے، تو پھر اجساد الانبیاء میں تمہارے اس مفروضے کے مطابق اجساد اور ہیں، ارواح اور ہیں۔ کچھ سمجھ آئیے میری؟ کیونکہ اجساد کی اضافت کس کی طرف ہے؟ ارواح کی طرف۔ تو پھر ان کا چونکہ نظریہ ہے کہ ارواح پہ نبوت کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ بھی ان کی جہالت ہے۔ تو بہرحال تو اب وہ پرچی آ گئی جی، آپ نے کہا، ہم نے کہا بطور الزام کے جیسے آپ کے ڈھکوسلے۔ اب یہاں جو بات ہے مضاف الیہ کے غیریت کی، اگر ہم سے پوچھتا ہے تو پھر کم از کم کسی محقق استاد سے نامیر پڑھ لے۔ مضاف الیہ جو ہے اس کی کچھ اضافت کی قسمیں بھی ہیں، اور جہاں غیریت ہے، غیریت حقیقی بھی ہوتی ہے، غیریت اعتباری بھی ہوتی ہے، دونوں قسم کی غیریتیں ہیں۔ تو ارواح شہداء میں تجھے کہے گا، اور ایک جملہ میں بھی بولتا ہوں، روحی بجسمی،
میرا روح اور میرا جسم تو میں کون ہوں؟ اب تو روح، میرا روح اور میرا جسم، روح کی اضافت بھی میری طرف، جسم کی اضافت بھی دے میری طرف، میرا جسم میرا روح تو میں کون ہوں؟ اور اللہ نے فرمایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پہ ایک زمانہ آیا کہ وہ کوئی چیز بھی نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، نہ روح تھا نہ جسم تھا، تو وہ انسان کون تھا؟ عطا علی الانسان، تو یہ ہے ان ہماری للڑ برادری کی جہالت۔ یہ نہ الزامی جواب کو سمجھ سکتے ہیں، نہ تحقیقی جواب کو سمجھ سکتے ہیں، نہ کچھ۔ تو اجساد الانبیاء، ہم کہتے ہیں تمہارے اصول پر اربع جہاں اور بنے گی، اجساد اور بنیں گے، انبیاء اور بنیں گے، تو پھر انبیاء کا اطلاع کس پہ آ رہا ہے؟ اربع پر۔ اور اگر تجھے یہ تکلیف ہو نہیں ہو سکتا تو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین میں کیا کرے گا؟ اور پھر یہ بھی آپ کو بتاؤں، آپ کے بزرگ تو اس چیز کے قائل ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو نبوت تب مل گئی تھی آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے، تو وہاں آپ کا جسم تھا یا آپ کی روح تھی؟ جب آدم مٹی گارا کے درمیان میں تھے تو وہاں آپ کا جسد انور تھا، تو آپ کی روح تھی۔ تو آپ کے بزرگ، یہ جو پرچی جہاں سے آئی ہے اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بزرگ تو کہتے ہیں رسول پاک کو نبوت تب کی مل چکی ہے کہ ابھی آدم مٹی گارے کے درمیان تھے۔ تو میرا سوال ہے پھر نبوت روح کو ملی ہے یا جسم کو ملی ہے؟ تو تیرا مسئلہ تو جہاں حل ہو جائے گا۔ باقی یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ الزاماً ہم کہا کرتے ہیں کہ اجساد جہاں اضافت ہے، اور یہ ٹھیک بات ہے، اضافہ مضاف مضاف لے غیر غیر ہوتا ہے، یہ کوئی جاہل ہے جو اتنا بھی نہیں سمجھتا، لیکن یہ نہیں پتا آگے سبق تھوڑا سا آگے بھی کھڑا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ غیریت کبھی حقیقی ہوتی ہے، کبھی اعتباری ہوتی ہے۔ باقی رہ گیا ارواح شہداء، نسبت المومن، روح النبی، یہ اگر حدیثیں لکھ دیتا تو تیرا مذہب کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ یہ سب ہماری دلیلیں ہیں۔ ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روح، آپ نے فرمایا اس روایت میں ایک راوی یزید بن عبداللہ ہے، اس کا سماع ابو ہریرہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، میں نے کچھ اور بھی کہا تھا، صرف یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں سماع کا لفظ بھی موجود نہیں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں عند القبر کی بھی کوئی تصریح موجود نہیں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ روایت صریح کتاب اللہ کے بھی خلاف ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ رد اللہ کا معنی کیا ہوگا، کہ زندگی میں بھی آپ کی روح تب آتی تھی جب کوئی مسلم سلام کرتا تھا۔ تو میں نے اگلی بات میں نے نہیں کہی، جو میں نے کہا وہ تو نے نہیں سمجھا، اور جو میں نے نہیں کہا تو نے کہا، تو نے کہا۔ وہ میں نے نہیں کہا، وہ امام ابن القیم نے کہا، اور جلاء الافہام میں کہا، اور یہ کہا کہ اس روایت کے بارے میں میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، ابن تیمیہ سے، انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت منقطع ہے، اور اس یزید ابن عبداللہ ابن قسیط کی حضرت ابو ہریرہ سے لقاء نہیں ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ خود ضعیف راوی ہے۔ اب میں نے نہیں کہا، یہ کس نے کہا ہے؟ حافظ ابن القیم، کتاب کا نام جلاء الافہام، اور حوالہ کس کا؟ شیخنا، سال تو شیخنا، میں نے اپنے شیخ سے پوچھا ہے، ابن تیمیہ سے۔ اب جو باتیں میں نے کہی ان کو تو چھیڑتے ہی نہیں، اور جو باتیں حافظ ابن القیم امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے جی آپ نے کہا ہے۔ یعنی جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آگے التاریخ الکبیر میں لکھا ہے، التاخیر فلاں میں لکھا ہے، تہذیب الاسماء میں لکھا ہے، تو کیا لکھنے سے کیا ہوگا؟
زیادہ یہی ہے نا، حضرت حافظ ابن القیم کی بات میں نے پیش کی تو کہتے ہیں فلاں میں یوں لکھا ہے، فلاں کوئی لکھتا رہے جو مرضی لکھتا رہے، میں نے جو حوالہ دیا اس پہ بات ہو کہ میں نے حوالہ صحیح دیا یا نہیں، جلاء الافہام موجود ہے تو تصحیح نقل میرے ذمہ ضروری ہے، وہ حوالہ اب بھی موجود ہے۔ تو جی فلانے نے جو لکھا، بھائی میں نے تو فلانے کی بات نہیں کی، تو کر رہا ہے۔ میں نے تو پہلے کہا کہ جو روایت کتاب اللہ کے خلاف ہو اور خود مبہم ہے، جس میں کوئی تصریح نہ عند القبر کی نہ سما کی، جو مابین نزاع ہے، اور پھر اس روایت کے 16 معنی کیے محدثین نے، اور یہ معنی بھی میں نے کیا تھا، میں نے بتلایا تھا اور علماء سے بتلایا تھا کہ جہاں روح سے مراد ثواب ہے اور رحمت ہے، جب بھی کوئی مسلم سلام کرتا ہے اللہ اس کا ثواب مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ معنی بھی سبکی تک نے کیا ہے اور حضرات نے بھی کیا ہے، تو الحابی للفتاوی دیکھ لینا، اس میں بھی موجود ہے۔ تو میں نے جو باتیں کی وہ تو چھیڑنے کی ہمت ہی نہیں، اور جو حافظ ابن القیم نے کی اس پہ تبصرہ، اور وہ بھی غلط ثابت نہیں کر سکے، اور جی فلانے نے لکھا، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ یہ مسئلہ اختلافی بن جائے گا، بعض علماء کہیں گے لکھا ہوئی، بعض کہیں گے نہیں ہوئی، تو پھر شرم نہیں آتی جس روایت لکھائی اختلافی ہے اس سے تو عقیدہ ثابت کرے گا، اور وہ بھی کتاب اللہ کے مقابلہ میں۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا جب روایت کی صحت میں اختلاف ہو گیا، موصول میں بھی اختلاف، وصل میں بھی اختلاف ہو گیا، تو ایسی روایتوں کو عقیدے کے باب میں پیش کرنا کم از کم اگر مولوی ہو تو شرم سے چھوٹا سا گھڑے والی چونی میں پانی ڈال کے اسے ڈوب مرنا چاہیے۔